کرم اللہ کرم اللہ کرم. آداب عرض ہے باران رحمت میں دوبارہ سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور واقعی آج اللہ کا کرم دیکھنے کو مل رہا ہے. پاکستان از آن دا برنک آف اے ویری 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 فیمس وکٹری، اور یہ نہ صرف ہماری کرکٹ ٹیم کے لیے، نہ صرف ہمارے ملک کے لیے، بلکہ ہم سب کے لیے دا اسپورٹ ایز اے ہول اس کی جیت ہوئی ہے. سب کو یاد ہوگا جب پہلا میچ ہوا تھا اور ہم انڈیا سے ہارے تھے، سب بہت نا امید ہو گئے تھے، لیکن واقعی ہماری ٹیم نے دکھایا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ میں بلیف رکھتے ہیں اور اپنے رب کو نہیں بھولتے اور محنت اور کوشش کرتے جا رہے ہیں تو کنٹینیوسلی فرام اسٹرینگتھ ٹو اسٹرینگتھ ہر میچ سے ہم آگے بڑھتے گئے ہیں. اور آج جیسے کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں وی آن دا برنک آف این ایکسٹریملی فیمس وکٹری. ایک آخری وکٹ بچتی ہے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کو اس مقام پر پہنچایا ہے. ماشاءاللہ آج 22واں روزہ ہو چکا اور ہم 23ویں شب پہ ہیں. ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی لیلۃ القدر، تلاوت، ذکر کی. تو ڈاکٹر راؤ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف جب بندہ اٹھاتا ہے، خاص طور ہم جیسے گناہگار، تو ہمیں صرف رمضان کے مہینے میں یہ چیز یاد آتی ہے. ایسا کیوں ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم سب یہ جانتے ہیں قرآن کتاب ہدایت ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور یہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے جو ہماری زندگی کے تمام گوشوں کی ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے. لیکن آپ نے جس طرف اشارہ کیا واقعی وہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے قرآن سے اپنے تعلق کو کمزور کر لیا. اب قرآن پاک یا تو ماہ رمضان میں لوگ تلاوت کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے کہ میں نے ایک قرآن پڑھ لیا، 2 پڑھ لیے، 3 پڑھ لیے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن خوانی وغیرہ ہوگی. یا ایک اور ہم نے طریقہ یہ جو ہے ہمارا کلچر بنا لیا کہ جب بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو سر پر قرآن رکھ دیتے ہیں، قرآن کی چھاؤں میں گزرے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں اسے قرآن کی اتنی تعلیم دے کر رخصت کریں کہ وہ قرآن کو پڑھے، سمجھے اور اپنی زندگی میں نافذ کرے. یہ قرآن کا مقصد ہے. صرف طاق میں رکھنا، اس کا عزت اور احترام کرنا، اس پہ خوشبو لگانا، یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں اور یہ بہت خوب ہیں. لیکن اگر ہم غور کریں اس پر کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم سے حساب کتاب ہوگا اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے قرآن پر کس حد تک عمل کیا، تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید نہ صرف رمضان کے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ پوری حیات ہماری زندگی کا ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. تو ہمیں چاہیے کہ پورے سال اسے گو تھرو کریں، پورے سال اس کی تلاوت کریں، اسے فالو کریں. دیکھیں تلاوت کا مطلب ہے فالو کرنا. بے شک قرآن پاک کو پڑھیں، اسے سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور نہ صرف خالی عربی عبارت کی ہم جو ہے تلاوت کر لیں بلکہ کوشش کریں کہ اس کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھیں تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے کہ ہمارا رب عز و جل ہم سے کیا رہا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اور خصوصیت کے ساتھ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاق راتیں دی، جیسے آج دوسری طاق رات ہے، 23ویں شب ہے، اسی طریقے سے اور طاق راتیں آئیں گی، تو ہم اپنا نصاب مقرر کر لیں کہ ہم نے کس رات میں کتنا پڑھنا ہے. اگر ابھی بھی کسی نے قرآن پاک کو توجہ سے سمجھ کر نہیں پڑھا تو ابھی بھی کافی دن باقی ہیں، اور اس کے اندر اپنا ایک شیڈیول بنا سکتا ہے کہ میں کس طریقے سے ان دنوں کو اپنی پوری زندگی کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کروں اور قرآن پاک کو کس انداز سے پڑھوں کہ وہ مجھے سمجھ میں آ جائے اور میں جاننے کی کوشش کروں کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، کیا کہتا ہے، اور میں کس طرح اس پر عمل کروں. ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب ہمیں کچھ اپنے ہی مسئلے ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، چاہے وہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو ہو یا کچھ بھی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر جاننا ہو تو قرآن پاک جو ہے وہ سب کچھ بتا دیتا ہے ہمیں. لیکن یہ کہ ترجمہ ہم نے بھی ترجمے سے ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے. ویسے پڑھتے ہیں لیکن ترجمہ نہیں پڑھتے. وہ ساری چیزیں جانیں گے. جب مولانا صاحب نے کہا کہ ہم قرآن پڑھتے تو ہیں اور ایک دوسرے پہ سبقت حاصل کرنے کے لیے بھی کہ میں نے ایک دن میں اتنے سپارے پڑھ دیے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک دن میں ایک سپارہ بھی نہیں پڑھے، اگر ایک تھوڑا سا حصہ بھی قرآن کا پڑھ لیا اور اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کے بھی پڑھا، یعنی عربی میں قرآن نازل ہوا ہے، فضیلت ہے پڑھنا، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے اردو میں اگر ترجمہ بھی پڑھ لیں، اگر 1 مہینے میں نہیں 2 مہینے میں بھی قرآن ختم کرے، اگر سمجھ کر پڑھ لیں تو ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے. جیسے مولا علی کا قول میں نے 2 دن پہلے کوٹ کیا تھا کہ مولا کہتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں پروردگار مجھ سے بات کرے تو میں قرآن
کی تلاوت کرتا ہوں, اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں پروردگار سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ ضروری تو نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں پورا قرآن شریف ختم کرنا ہے. اگر جیسے کہہ رہے تھے تھوڑا سا بھی پڑھ لیں لیکن توجہ سے اور اسے صحیح طرح سمجھ لیں تو وہ بھی. جی علی بھائی بالکل ایسا ہی ہے. پورا قرآن پاک رمضان میں مکمل کرنا, پڑھنا, اس کا ختم یہ ضروری نہیں ہے, یہ لازم نہیں ہے, باعث برکت ہے. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا اس کی تلاوت کرو تو عربی کے ہر لفظ پر فضیلت بیان فرمائی کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. اور میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف, لام ایک حرف, میم ایک حرف. ہم اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے کہ جو لوگ ترجمہ نہیں پڑھے انہیں ثواب نہیں ملے گا, وہ ہر حرف پہ ثواب کما رہے ہیں, انہیں نیکیاں مل رہی ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو زیادہ فضیلت حاصل کرنی ہے, اگر آپ نے اس چیز تک پہنچنا ہے کہ اللہ کیسے راضی ہوگا, رسول اللہ کیسے راضی ہوں گے, تو اس کے لیے پھر آپ کو ترجمہ اور تفسیر پڑھنا ہے. اگر آپ تھوڑی دیر غور و فکر کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں گے اور اس وجہ سے آپ کا قرآن پاک مکمل نہیں ہوتا تو آپ کو کچھ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں. وہ آپ کا تھوڑی دیر کا غور و خوض جو ہے آپ کی پوری زندگی کو بدل سکتا ہے. اور قرآن یہی چاہتا ہے کہ قرآن کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیں, قرآن کو اپنی زندگیوں میں اتار لیں. جس طرح آپ نے ذکر کیا, ہم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں جلدی جلدی کر لیں, اور جب 3-4 دن 5 دن 1 ہفتہ گزرتا ہے نا, کیونکہ ہماری ڈیلی روٹین جو جابس کی ہیں, کوئی لوگ جاب کرتے ہیں, کوئی پڑھتے ہیں, اسکول کالج جانا ہوتا ہے, تو ایک وقت آتا ہے وہ معاذ اللہ اسٹریس کی کنڈیشن میں آتا ہے کہ جلدی جلدی مجھے ختم بھی کرنا ہے, مجھے وہاں بھی جانا ہے, یہاں بھی جانا ہے, یہاں بھی جانا ہے. تو اس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں, بہتر یہ نہیں ہے کہ مجھے تو ایک ہمارے امام بارگاہ مولانا تھے محمد علی صاحب, اب ان کا انتقال ہو گیا, اللہ غنی کی رحمت کرے. جب میں جاتا تھا نا نماز میں تو مجھے کہتے تھے بیٹا آؤ, کہتے تھے بس ایک آیت بے شک پڑھو لیکن سکون کے ساتھ پڑھو, اس کو بار بار پڑھو اور اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھو, زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑا سا پڑھو, سمجھ کر پڑھو. اس میں مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کیونکہ بہار قرآن مجید کا مہینہ ہے تو مائیں گھر میں, گھروں کا ماحول ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ مائیں بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کہتی ہیں کہ بیٹا پورا قرآن ختم کر لینا, یا 2 بچے مل کر ایک قرآن ختم کر لیں. تو یہ شاید بڑوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے. بہت خوبصورت پہلو ہے کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کا جتنا دور ماہ رمضان میں ہوتا ہے, کیونکہ نزول قرآن کی نسبت بھی ماہ رمضان سے ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا نہ صرف قرآن پاک بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی آسمانی الہامی ڈیوائن بکس نازل کی وہ سب کی سب رمضان میں نازل ہوئی ہیں. تو جو ہے رمضان کے اندر خود جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور جتنا قرآن پاک نازل ہو چکا ہوتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اسے دور فرماتے. دور کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ حضور کو سناتے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں سناتے. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا آخری ماہ رمضان تھا تو اس میں 2 مرتبہ دور ہوا, 2 مرتبہ جبرائیل نے سنایا, 2 مرتبہ حضور علیہ السلام نے سنایا. تو اس لیے یہ بھی باعث برکت ہے کہ چھوٹے بچے ہیں, ابھی 7 سال کی 8 سال کی عمر ہے, تو ظاہر سی بات ہے ان کا تدبر اتنا نہیں ہوگا, تو اس لیے انہیں اس پہ رکھا جائے کہ بیٹا آپ نے کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے, یہ آپ کے لیے باعث برکت ہوگا. اور جو سمجھتا ہے, جس کی عقل پختہ ہو گئی ہے, تو وہ ہر آیت کو اس کی ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھے. اگر اس تدبر کی وجہ سے قرآن پاک مکمل نہیں بھی ہوتا, 30 سپاروں کی تلاوت نہیں بھی ہوتی, تو کوئی فرق نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اللہ کے خزانوں میں تو کمی نہیں. حضور نے فرمایا ہے کہ ٹیکنیکلی مسئلہ ہے, آپ دونوں سے, آپ سے بھی اور آپ سے بھی ایک سوال, یہ میرے ذہن میں سوال ہوتا ہے اور اکثر کبھی کبھی میرے ساتھ ہوتا بھی تھا. یعنی جب ہمیں مخرج بتایا جاتا ہے عربی کا کہ عین کیسے بولنا ہے, الف کیسے بولنا ہے, الف اور عین میں کیا فرق ہے, تو اس وقت کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا ہم اتنے کانشیس ہو جاتے تھے نماز پڑھتے وقت بھی یا قرآن پڑھتے وقت بھی کہ ہم مخرج میں اتنا اٹکتے تھے, اتنا بار بار اس کو ریپیٹ کیے جاتے تھے, اور ایک وقت آتا تھا کہ ہمارا ذہن معاف ہونا شروع ہو جاتا تھا کہ ہم مخرج, توجہ ہماری قرآن سے ہٹ کر مخرج کی طرف لگے. تو کبھی انسان جب ایسا اٹکتا ہے, بہت زیادہ اٹکنے لگے مخرج کی وجہ سے, یہ ہوتا ہے اکثر لوگوں کے ساتھ, یا وضو کرتے ہوئے انسان وضو کے کسی وقت کسی جگہ پہ اٹک جاتا ہے کہ ناک میں پانی اس طرح نہیں, میں دوبارہ کرتا ہوں, وہ شک کی جو حالت ہے, اس کے لیے کیا اسلام میں حکم ہے؟ میں فرحان بھائی ابھی جو حدیث بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو رواں قرآن پڑھتا ہے اور دوسرا وہ شخص ہے جو اٹک کر قرآن پڑھتا ہے. تو اٹک کر قرآن پڑھنے والا دشواری زیادہ اٹھاتا ہے, اس لیے اسے زیادہ جو ثواب ملے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسا کریم ہے اور کیسی کرم نوازی ہے کہ جس کو جتنی زیادہ مشقت ہو رہی ہے نیک عمل میں, اس کو اتنا ہی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی بات ہے. اسی کے ساتھ ہم یہ بتاتے ہوئے چلے کہ پاکستان جیت گیا ہے چیمپئنز ٹرافی. آپ سب کو بہت بہت مبارک. اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ پاکستان چیمپئنز ٹرافی جیت گئے. آئیے ایک میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی لائنز ہم سب مل پلیز پلیز. دل دل پاکستان جاں جاں پاکستان, دل دل
पाकिस्तान जहाँ जहाँ पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जहाँ जहाँ पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जहाँ जहाँ पाकिस्तान ऐसी इनके जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जहाँ जहाँ पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जहाँ जहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुनैद भाई बहुत की याद शुक्र आ है। गई, बिल्कुल माशाल्लाह, माशाल्लाह, बिल्कुल मुझे यही था, माशाल्लाह, जुनैद भाई की माशाल्लाह। याद आ गई कि जब वो एक नगमा था जो ये हमेशा वो गा लेते ये थे। भी हमारे लिए बहुत जी, इम्पोर्टेंट है कि बहुत। हमारे पाकिस्तान की आलम इस्लाम की हर जगह फतह है। अच्छा, ये आमीन, सबसे बड़ी माशाल्लाह, बात बहुत खूब। ये है हसन नियाज, मैं आप की बात से मुझे जो बात जहन में आ रही है वो ये कि अल्लाह ताला ने मुमलिकत पाकिस्तान इसे माह रमज़ान मुबारक में अता फरमाया। 27 रमज़ान की इतनी बड़ी रात में माह रमज़ान मुबारक, और आज देखें 23 रमज़ान की इतनी बड़ी शब में इतनी तारीखी फतह। माशाल्लाह, तो ये अल्लाह ताला की बरकतें और रहमतें हैं। फतह चाहिए हर मुकाम पे बस। ज़बरदस्त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इतने मसरूफ़ हैं और आपने हमारे लिए वक्त सारे निकाला। सभी मसरूफ हैं और सभी इबादतों में भी हैं और ये चैनल्स की ट्रांसमिशन वगैरह सब कुछ कलाम हमें इसी सुनाते हैं अपनी खूबसूरत आवाज में। आ जाएं जी, बिस्मिल्लाह। नात की चंद अशआर पेश कर रहा हूँ। मेरी धड़कनों में समाए मोहम्मद, मेरी धड़कनों में समाए मोहम्मद, मेरी जानो दिल है बराए मोहम्मद, मेरी धड़कनों में समाए मोहम्मद, ज़मीं सजदगाहे फलक बन गई है, ज़मीं सजदगाहे फलक बन गई है, यहाँ जब से तशरीफ लाए मोहम्मद, यहाँ जब से तशरीफ लाए मोहम्मद। शेर देखिएगा आप लोग। मलक क्यों न ले जाते जन्नत में हमको, मलक क्यों न ले जाते जन्नत में मुझको, कफन पर लिखा था गदाए मोहम्मद, कफन पर लिखा था गदाए मोहम्मद, और फलक कह रही है जिसे सारी दुनिया, फलक कह रही है जिसे सारी दुनिया, ये साया फिगर है रिदाए मोहम्मद। मकसद देखिएगा, फरहान गौर भाई का कलाम ये है। बना दे जो लफ्जों को पुरनूर गौहर, अली भाई शान देखिएगा। बना दे जो लफ्जों को पुरनूर गौहर, वही लिख सकेगा सनाए मोहम्मद, मेरी धड़कनों में समाए मोहम्मद, मेरी जानो दिल है बराए मोहम्मद। जज़ाक
माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी, बहुत खूबसूरत। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 आखिरकार पाकिस्तान आ जीत ही गई। गया। बिल्कुल। और ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है। जिस तरह हमने टूर्नामेंट शुरू किया था, काफ़ी लोग ना उम्मीद हो गए थे। हमारे साथ फरहान भाई, मोइन खान साहब यहाँ बैठते थे और आमना को यही कहते थे कि ना उम्मीद ना हुआ करो, ना उम्मीद ना हुआ करो, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हालांकि पहले मैच के बाद हर मैच जो हमने खेला वो एक तरह का नॉकआउट मैच था और वो जीतना लाजिम था, और हर मैच में हमने फतह दिलाई है। तो हमें किसी भी मरहले पे नहीं करनी है। हाँ बिल्कुल, कि जब वो है उसकी बताई हुई तमाम थोड़ी सी ना रास्ते, उम्मीद हाँ, होती वो थी, फिर इंसान अंदर है, से वो मुझे पता थोड़ा सा होता था इंसान जीत को- जाएगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। जी जी, ताकि हम पोस्ट मैच बिल्कुल, प्रेजेंटेशन हम भी जरा देख वो थोड़ी सकें। सी भी देख लें और आप लोग भी देख लें। हमें छोटा सा इजाजत दे, एक break। छोटा सा वक्फा लेते हैं। विल बी राइट बैक। सुभान अल्लाह। अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। वाकई अल्लाह सुब्हाना ताला ने करम कर लिया है। पाकिस्तानी टीम को बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान, 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 जबरदस्त। ओके जी, बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, मजहबी सवाल हैं, बड़े आसान हैं। इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि जिस तरह हमारी टीम जीती है उसी तरह आप सब भी जीतेंगे। तैयार हैं जी? माइक है आप लोगों के पास? कोई मसला नहीं, यहाँ से आवाज आ जाएगी। चलिए, सबसे ठीक है। पहले ये बताएं, किस सूरे को 3 बार पढ़ने का सवाब कुरान पढ़ने के बराबर है? जी बहन, आप आ जाए। सूरे इखलास, जबरदस्त। इनके लिए माज जी की तरफ से गिफ्ट। कुरान पाक की पहली सूरा का नाम क्या है? जी बच्चे आप बताएं। सूरत फातिहा। जबरदस्त, ये दे दें एहसनुल कलाम। अच्छा, ये हम बता दें कि एहसनुल कलाम की तरफ से टॉयज हैं बच्चों के लिए, ठीक है? कुरान पाक की कौन सी सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है? जी बहन आप बताएं। सूरह तौबा, बिल्कुल सही। ये जजा की तरफ से देखें, पाकिस्तान जीती, आपको एक नहीं बल्कि 2-2 तोहफे दे रही हैं। जी। आयतुल कुर्सी किस सूरे का हिस्सा है? जी सर, बेशक। सूरह बकरा, माज जी की बिल्कुल, तरफ से। माज जी की तरफ से। जी, कुरान करीम की पहली आयत क्या थी? सोचें जी बच्चे। नहीं जी, नहीं, जी बेशक, बिल्कुल। बेशक, बिल्कुल। इनके लिए वॉल्स की तरफ से। अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला का नाम क्या था? सोचे सोचे सोचे। जी भाई। नहीं, इनका नाम हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह। जी जी, कोई मसला नहीं, ये आप रख लें बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़कात के क्या मायने हैं? ज़कात के क्या मायने हैं? जी आप बताएं। पाक करने की। आज इनसे पूछ रहे थे, जवाब आपने दिया। चले कोई मसला नहीं, आपको दे देते ये हैं गिफ्ट सैफ की तरफ से। आपको, आप रख लें, कोई मसला नहीं। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब के माह रमजान कौन से महीना है? नवा महीना है, बिल्कुल सही। ये ले जी। अच्छा जी, सूरह यासीन किस सिपारे में है? जी बच्ची आप बताएं। 22 और 23। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये भी बच्चे आप ने रखिए। दिया है जवाब, तो आपके लिए ये भी है। चलिए। और कुरान पाक की किस आयत में सबसे ज्यादा अस्माउल हुस्ना है? जी जी बता दें। इसमें उसने सूरह हश्र आयत नंबर 23 में। वाह वाह बिल्कुल वाह, आपकी सही। नॉलेज माशाल्लाह बहुत ही बिल्कुल सही। जबरदस्त है, मुबारक। ये ले गनी सैफ की तरफ से। आ जाए आ जाए, बहुत शुक्रिया जी। और तब तक जी, हम बातों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि अलमास ये आप हमें कुछ सुना दें। क्योंकि आज बड़ी रात है, ये आप ताक रात है, तो आज की रात की मुनासिबत से और ये- नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की नूर फैला हुआ आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, और चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, चांदनी में है डूबे हुए दो
कौन जलवा नुमा आज की रात है। और मांग लो चश्मे तर मांग लो चश्मे तर मांग लो। दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो। कमली वाले की नगरी में घर मांग लो। सब्ज गुंबद के साए में घर मांग लो। मांगने का मजा आज की रात है। और मोमिनों आज गंजे सखा लूट लो। लूट लो ऐ मरीजों शिफा लूट लो। कमली वाले की नगरी में घर मांग लो। सब्ज गुंबद के साए में घर मांग लो। मांगने का मजा आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की। नूर फैला हुआ आज की रात है। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। अल्लाह की अता कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। आप मांगते मांगते थक जाएंगे, वो देने वाली ज़ात है, हर चीज़ पर कादिर है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बिल्कुल सही है। जी फरहान, कुछ कहना चाहेंगे? अभी आप मुझे ब्रेक में कह रही थी कि आज आपकी वालिदा की बरसी है। मेरी दुआ है कि आपकी वालिदा को अल्लाह जवारे रहमत में जगह फरमाए। और हमारे काबिल एहतराम सीनियर नौखान है नासिर हुसैन जैदी साहब, उनकी अहलिया का भी आज इंतकाल हुआ है। उनके लिए भी नासिर जैदी साहब जी, तो उनके लिए भी दुआ। अल्लामा इरफान अदराब्दी साहब की बहन भी, तो उनकी इंतकाल हुआ है उनका, तो उनके लिए भी दुआ करें कि मौला उन्हें अल्लाह उन्हें इस शब के सदके जवार रहमत में जगह अता फरमाए। और फरहान, मैं ना वो उस बात को याद करना चाह रही हूँ। हम लोग दुनिया टीवी पे ट्रांसमिशन कर रहे थे रमज़ान की, और वहीं पर फ़ोन आया आमना को के, और हम ट्रांसमिशन में, लाइव ट्रांसमिशन में 22वीं की, और यही रात थी आज की ना। और इसने फ़ोन नहीं चेक किया और 100 मिस कॉल्स थी। चले, मैं इनकी वालिदा के इसाले सवाब के लिए और नासिर हुसैन जैदी साहब की ज़ौजा के लिए, व तमाम माओं के लिए जो इस दुनिया में नहीं है, उनको मौला जवार रहमत में जगह अता फरमाए। और जिनकी माएँ हैं उनको लंबी उम्र अता फरमाए। इस कलाम के सदके जो मैं सिर्फ चंद अशआर पढ़ रहा हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है। रज़ा सिफी साहब का लिखा हुआ कलाम। जो डायरेक्टर साहब हैं उनकी वालिदा का भी मैं नाम आपको बताती हूँ, उनके जी भी अभी बरसी। जी, आज टीवी के जो डायरेक्टर हैं उनकी वालिदा के लिए अज्जू भाई की, और जितने भी लोग ट्रांसमिशन में, सबकी वालिदा की कलाम पढ़ रहा हूँ। मौत की आगोश में जब मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ। हसन भाई, आपकी वालिदा को भी अल्लाह जवारी रहमत में जगह अता फरमाए। मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। पहले बच्चों को खिलाती है सुकून चैन से,
بعد میں جو کچھ بچے وہ شوق سے کھاتی ہے ماں. پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے. کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. ہاں شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا. مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں. گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر. ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں. اور یہ جو میں شعر پڑھ رہا ہوں اپنی آنکھوں کو بند کر کے تصور کیجئے گا کہ کانپتی آواز سے کہتی ہے بیٹا الوداع. سامنے جب تک رہے ہاتھوں کو لہراتی ہے ماں. جب پریشانی میں ہم گر جاتے ہیں پردیس میں آنسوؤں کو پوچھنے خوابوں میں آ جاتی ہے ماں. چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستو. جب مصیبت سر پہ پڑتی ہے تو یاد آتی ہے ماں. بہت ہی خوبصورت. ناظرین اسی بات پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں بس. ایسا کلام پڑ گیا ہے کہ ہمارے پی سی آر میں اور یہاں پر بھی سب کی آنکھوں میں واقعی بہت خوبصورت. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واقعی ماں باپ ایسی نعمت تو ہو ہی نہیں سکتی. اور وہی بات ہے کہ میں ایک چھوٹی سی بات شیئر کرتی ہوں کہ میں جب لائیو شو کرتی تھی تو بہنوں کو اتنا پتہ ہوتا تھا, اپنے گھروں میں سب مصروف ہوتے ہیں. اگر میں لائیو شو کے اس ٹائم پہ اگر نہیں ہوں اور اگر لکھا ہوا آ رہا ہے کہ لائیو نہیں ہے تو سب سے پہلا فون جو بجتا تھا میری امی کا بجتا تھا کہ آج خیر ہی ہے, ٹی وی پہ کیوں نہیں آ رہی ہو, لائیو کیوں نہیں ہے. اور اب اتنا نہیں کسی کو دھیان ہوتا, لیکن ماں ایک ایسی ہے کہ وہ چاروں بچوں کو یا 5 بچے ہوں روزانہ فون بھی کریں گی, پوچھیں گی بھی خیر خیریت. ہم کہہ دیں گے اچھا آپ کو تھوڑی دیر میں فون کرتے ہیں. انڈیا کے شاعر منور رانا صاحب, ان کا ایک شعر ہے کہ یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا. یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا. میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہے. تابش کا بھی ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جتنا ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے 1000 گنا زیادہ ہمیں. بے شک اللہ تعالیٰ. تو آج کی ایسی نعمت والی رات ہے کہ آج تو فادرز ڈے بھی اور باپ کے لیے بھی ملتا ہے. ہم ماں کی عظمت اپنی جگہ اور باپ کی عظمت بھی اللہ نے اپنی جگہ بنائی. یعنی باپ کی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں. ہمیں ماں کے ساتھ اپنے والد کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہمیں ہماری پرورش کرتے ہیں, ہمارے لیے مزدوری کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. بالکل سب کو یاد رکھنا چاہیے. اور خاص طور پہ باپ اور بیٹی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بھی اپنی جگہ ہوتا ہے. حسن بھائی آپ ہمیں کوئی کلام سنائیں گے؟ میرے خیال سے وقت کا میں تو پنجتن کا غلام ہوں. سب مل کے اگر پڑھیں گے ٹھیک ہے. بالکل سب مل کے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن
کا غلام، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام. سب مل کے پڑھیں، سب مل کے پڑھیں، سارے ہزار. پنجے تن کا غلام ہوا کیسے، ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہے وہاں کربلا. میری بات ان کی ہی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی اللہ کہیں، وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی پختہ ہے. میں تو خام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو بطول سے، مجھے عشق ان کے چمن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. بہت خوب، بہت خوب. جی اریبہ سے پہلے اقصیٰ آپ ہمیں کچھ سنا دیں. اور اریبہ بالکل خاموش رہیے تو ہاں، اقصیٰ پہلے اریبہ سے سن لیں. اریبہ سنا دیں. کرم کے بادل سبحان اللہ. برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے. دلوں کے جلائے رکھنا، دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، جو راحتی دل سکون و جا ہے، وہ ذکر ذکر محمد
करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। माशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत। जी अक्सा आप आ जाए। अक्सा आप हमें एक मिसरा अगर सुनाएं। ये दुनिया एक समंदर है, मगर साहिल मदीना है। हर एक मौजे बला की राह में हायल मदीना है। कि ज़माना धूप है और छाँव है, बस एक बस्ती में। ये दुनिया जल के बुझ जाती, मगर शामिल मदीना है। ये दुनिया जल के बुझ जाती, मगर शामिल मदीना है। ये दुनिया एक समंदर है, मगर साहिल मदीना है। सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत। माशाअल्लाह। जी फरहान भाई, वक्त की कमी, बहुत कम वक्त बचा है। आइए सब मिलकर फिर जी जी कलाम सब मिलकर ही पढ़ देते हैं। इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। अता कर तू शाने रहीमी का सदका, अता कर तू शाने करीमी का सदका। न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हो तुझी से दुआ मांगता हूँ। जो मुफलिस उनको तू दौलत उनको सेहत अता कर, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। वतन के भड़कते शरारे बुझा दे, इसे अखुवत का गुलशन बना दे। मैं अमनो अमा की रिदा मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। सरवरद, आप पर जाते जाते अगर आप कोई पैगाम देना चाहेंगी लैलतुल कदर से।
بس میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ پاک پروردگار عالم کی رحمتیں برس رہی ہیں، پروردگار عالم کی بخشش انتظار کر رہی ہے. دنیا میں کوئی چیز بغیر مانگے نہیں ملتی. بچہ ماں سے دودھ مانگتا ہے تو ماں دودھ دیتی ہے، بارش برستی ہے تو سبزہ اگتا ہے. اسی طریقے سے ہم ان راتوں کو، ان قیمتی راتوں کو استعمال کریں اور اللہ رب العزت سے اس کی مغفرت مانگیں، اس کی رحمت مانگیں، برکتیں مانگیں، سعادتیں مانگیں. یقیناً اللہ رب العزت ہمارے دامن مراد کو بدلے گا. بے شک، بالکل. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی. آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین ایک بار پھر آپ سب سے گزارش ہے، یہ بہت ہی قیمتی راتیں ہیں، ان کا فائدہ اٹھائے. جتنا آپ اللہ سے مانگ سکے اتنا کم ہے، تو گڑ گڑا کے لو لگا کے اللہ میاں سے دعائیں کریں. ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ تعالی کل دوبارہ سے باران رحمت میں سب سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم.